دیکھا تڑک کر کے ایسے کھلی ہوئی کھڑی تھی جیسے علی کی ماں ابھی ابھی اندر گئی ہو. نہیں یہ ضلع چکوال ہے تو بہادر فوجی پیدا کیے. میں پڑھے لکھوں سے پوچھتا ہوں اگر کسی فوجی کے سینے پہ کوئی تمغہ لگا ہو کسی کو اتارنے دے گا؟ تو کعبہ اپنے سینے سے نشان حیدر کیوں اتارتا؟ اصلی نشان حیدر تو وہی ہے اور نشان حیدر پہنچے. ایوب خان تو یاد ہو سی انہیں بچیاں نو یاد کوئی نہیں تو فوٹو ضرور ڈٹے ہو سن ٹرکاں دے پیچھے یا براق دا فوٹو تے یا ایوب خان براق کی ڈٹی ہوئی ہے نا. اللہ کری کہ رحمت کرے شہید فاضل علوی کو. وہ فرماتے میں نے مولوی سے پوچھا حضور اسے تے گئے ان میں پیچھو گھوڑیے تے گھمائیے لپسٹک کھالی کجلے دیا دھارا حضور اسے دے گئے ہیں. انہیں کہا جیا. فاضل علوی صاحب فرمانے میں پوچھیا بے جبرائیل پٹھے پائے ہیں یا کلفیاں کھوائی ہیں؟ جشن دا مطلب یہ بھی ہسو تے دیوے تو سا ہسے میں ہسے سا انشاءاللہ. یہ نہیں بھئی میں ادھر جا رہا ہوں آپ ادھر جا رہے ہوں خشکی نہیں. جشن کا مطلب ہے ہستے ہستے اٹھو. اللہ کری کرامت کرے شہید ریاض حسین موج او امام حسین دا ذاکر جن کی آوازوں پہ امام حسین کے دستخط جنہوں نے سنے انہیں پتہ ہے. بھائی جہاں سے جی پڑھتے صرف فضائل تھے وہ مصائب تھے فضائل نہیں پڑھتے تھے صرف مصائب. ایک دو ہندو نے ربائیاں جی اتو مصائب. وہ ہمارے علاقے میں آگے شابان میں آگے ایسے سجا کھڑا تھا امام بارگاہ ادھر سے بانی ظالم بانی تو سا نہیں سمجھ سکتے. ہاں جی بالکل ظالم ہوندے ہی نہیں جی تارے وزا کیا بھئی بانی روے ترڈیاں تے ذاکر روے اڈیاں تے. اس نے کہا شاہ جی آج جنہیں مصائب پڑے میں نیاز نہیں دینی. کہ بڑے جی جشن ہے میرے امام دا جیڑا جشن پر سی فضائل اسے نو نیاز دے سا دے مصائب والے نو کوئی نیاز. کہ بلا کبھی میں نو کیوں سا دیئے پھر میں تو پڑھ دے ہی مصائب. اس زمانے جو واپس بننا ہی بھی ہون تو بڑی آسانی ہے نا جی اے چھٹ سی دو پڑھ دے سو دو چھٹ سی دو. تو اس زمانے تو یہ گھر والا ٹیلی فون ہونا ہی تھے وہ ایک کے کیوں دیئے. انہیں 3 منٹ دے ایک جشن پڑھائی جی جیڑے جیندے نجے تک یاد کر دیں تھے. وہ آنکھوں تو میں بیچ وہی سنا دیں مطلب. انہیں پڑھا خیبر انہیں کہا ادھر مرحب ہے ادھر علی ہے. ادھا جشن ختم ہو گیا. ادھروں مرحب ہے ادھروں علی ہے. علی فرمایا مرحب وار کر حملہ کر. مرحبا کہ نہیں شاہ جی پہلے تسی بار کر. بندے ہاس پہ کے بلا کا یہ جشن. جشن کا مطلب ہی ہے کہ ہنسو اتنا ہنسو کہ تمہارے دشمن کو احساس ہو کہ رونے کی تمیز بھی انہی کو ہے ہنسنے کا سلیقہ بھی انہی کو آتا ہے. خدا کی قسم پوری کائنات میں علی کی برابری کے نعرے لگانے والوں کو چیلنج ہے. تم نے کہا وہ علی کے برابر وہ علی کے
برابر، وہ علی کے برابر کوئی ایک تو دکھا جس کا تو یوم ولادت بنا سکے۔ ولادت اس کی منائی جاتی ہے جس کی ولدیت پتا ہو۔ کعبے کو آج دولت ایمان مل گئی، خوشوں کی پھول کی طرح دیوار کھل گئی، خوش خوش رسول پھرتے ہیں، بازو ہوا کبھی ساتھ پیٹتا ہے کفر کے بنیاد ہل گئی۔ وہ گھر سے چلی، وحی الہی کے اشاروں پر، اپنی مرضی سے نہیں چلی، اللہ نے وحی کی۔ مولوی کہتے جی وحی تو صرف نبیوں پہ ہوتی ہے، تو موسیٰ کی ماں پر وحی کیوں ہوئی؟ وحی صرف نبیوں پر نہیں ہوتی، بڑے لوگوں کی ماؤں پر بھی وحی ہوتی ہے۔ بلائی ہوئی مہمان چلی، لفظ آیا کرے سو تو میں چھوڑ بلائی ہوئی مہمان چلی، فاطمہ بنت اسد خانہ یزدان کی طرف، ام ایمان کے قدم خانہ ایمان کی طرف، جیسے خوشبو کا سفر اپنے گلستان کی طرف۔ چلی وہ، کہتے ہیں دیواروں کے کان ہوتے نہ ہوتے تو علی کی ماں کی قدموں کی آہٹ سن کر جو زندہ ہیں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آپ تو بڑے شہروں کے پاس رہتے ہیں، ایک مشہور گیٹ ہے آج کل الیکٹریکل ہوتے ہیں، وہ ریوالونگ گیٹ، یہاں سے بندہ چلتا ہے نا جی، اتنی دور دروازہ ہے، ادھر یوں قریب ہے وہ گھر، بندہ اندر چلا گیا، دروازہ پھر بند۔ یہی کیا کعبے کی دیوار، اس میں حیران ہونے والی کون سی؟ اور زیادہ چیخا نہ کرو، علی کعبے میں، علی کعبے میں۔ ہر کوئی اپنے گھر نہیں آتا۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں با اجازت شادی، صرف آپ سے دعا لینے کے لیے 4 مصرے، شاعر اہل بیت بھائی فضل شہید محسن نقوی کے 4 مصرے، زور دے کے نہیں پڑھوں گا کیونکہ اس میں خود زور ہے۔ فرماتے مقام مرتضی عقل بشر میں کس طرح آتا، جیو سلامت رہو، جوانیاں مانو، علی اکبر دی جتی دا صدقہ ہمیشہ جوانیاں مانو۔ مقام مرتضی عقل بشر میں کس طرح آتا، یہ سورج پست ہو کے راہ گزر میں کس طرح آتا، جہاں میں چاہیے ہر ایک کو گھر اپنے منصب کا، نشیری کا خدا بندوں کے گھر میں کس طرح۔ مشتاق شاہ چھانگالا بنا کھڑا تھی، جہاں میں چاہیے
اپنے منصب کو نشیری کا خدا. اور میں گرم ہو گیا بال دو لائٹ جی. جہاں میں چاہیے ہر ایک کو گھر اپنے منصب کو نشیری کا خدا بندوں کے گھر میں. ہندوستان کے ایک شاعر ہے اختر زیدی جی رحمت اللہ علیہ، حیدرآباد دکن میں، کہتے ہیں علی کے باب میں یوں تو میرا دل کیا نہیں کہتا. علی کے باب میں یوں تو میرا دل کیا نہیں کہتا. نشیری جس طرح کہتا ہے میں ویسا نہیں کہتا. نشیری جس طرح کہتا ہے. آج تو تقریروں کا دن ہے ہی نہیں. شعر پڑھو، ایک مصرے کے بدلے جنت، بیت کے بدلے بیت. میرا سخی مجھے ہر شعر کے عوض محسن مجھے بہشت بری میں مکان دیتا. جڑے ادھی داد دیں ہو تو مکان آتے چلو چھتا نہ پوین دے کام خراب. ٹھیک ہے، راضی بیٹھے، خوش ہیں، آگے پڑھا، تیری اجازت ہوگی دیکھ نہیں بعد ناراض نہیں ہونا. نشیری جس طرح کہتا ہے میں ویسا نہیں کہتا. حیدری صاحب گیا، علامہ تاج الدین حیدری دا روحانی بیٹا، ولایتی مولوی. اگو مولوی اچھا ہی وہی ہوتا ہے جو ولایتی ہے. مولائی مولوی، حلالی مولوی، اچھی ماں کی اولاد. آوارہ ماں کی نجس اولادوں کو کیا پتا کہ علی ولی اللہ کیا. چاچا احمد خان جی اندر آؤ. عزت مآب چاچا احمد خان صاحب، عظیم عزادار میرے مولا، بہترین عزادار میرے مولا. قبلہ چاچا احمد خان کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے مل کے صلوات پڑھ لے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ. علی کے باب میں یوں تو میرا دل کیا نہیں کہتا. نشیری جس طرح کہتا ہے میں ویسا نہیں کہتا. مگر کچھ سرحدیں ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. علی کو وہ خدا کہتا ہے میں بندہ نہیں کہتا. علی عرفان ایک شاعر ہے، قبلہ جی آپ کی نظر کر. علی عرفان انڈیا کا شاعر ہے، اس کے 4 مصرے سن رہے. کہتے کس میں جرت تھی کوئی مدح علی کیا لکھتا. کس میں جرت تھی کوئی مدح علی کیا لکھتا. فکر عاجز ہوئی الفاظ نے دم توڑ دیا. فکر عاجز ہوئی الفاظ نے دم توڑ دیا. اور پھر شوق ثنا لے کے نشیری اٹھا، اس نے حیدر کو خدا لکھ کے قلم توڑ. سلام. ہاں بسم اللہ. کائنات کے خلق ہونے کی گواہی دی ہے علی نے، اسی لیے عالمین کا سلطان کہتے ہیں. واہ واہ. اسی لیے امام کو عالمین کا سلطان کہتے ہیں. جس دیدہ دلیری سے بات کرتے ہیں آپ، اسی لیے آپ کو ناصر ملتان کہتے ہیں. اور جس صورت میں ہو علی کی منگنی کی باتیں، اس سورہ کو سورہ رحمان کہتے ہیں. علی
علی کی شادیوں کے تذکرے قرآن میں، علی کی منگنیوں کے تذکرے قرآن میں، علی کے سونے کی ادائیں قرآن میں، علی کے جاگنے کے قصے قرآن میں، علی کے وار کے انداز قرآن میں، علی کے رکوع کے نقشے قرآن میں، علی کی نمازوں کے ترانے قرآن میں، علی کے گھر سے فقیر روٹیاں لے سخاوتوں کے قصے قرآن میں۔ اسی لیے تو کہا تھا القرآن ما علی و علی ما القرآن۔ توجہ توجہ، دیوار راستے سے ہٹی کیوں؟ اسے خبر تھی کہ خیبر شکن کی ماں ہے یہ، براندے والے علی چودہ امام، اسے خبر تھی کہ خیبر شکن کی ماں ہے یہ، سو اس کا فرض تھا قدموں میں اس کے خم ہوتی، وگرنہ جس طرح بے در ہے آج تک خیبر، خدا کے گھر کی بھی دیوار ایک کم ہو گئی۔ قریب پہنچی علی کی ماں، علی کی ماں نے کہا یہاں تو ولادت ہوتی نہیں، ولادت ہوتی تو نہ ہوتی، جو پیدا ہوتے ہیں وہ نہیں آتے اللہ کے گھر۔ چلو میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد کرا دوں، تیرے واسطے محنت کر رہے ہیں میرا بچہ، کوشش کری تھوڑی۔ مریم کو اللہ نے کیا کہہ کے اپنے گھر سے بھیج دیا؟ عبادت گاہ ہے، ولادت گاہ نہیں۔ علی کی بھی اگر ولادت ہوتی جہاں تم پیدا ہو جاؤ وہاں نماز نہیں ہو سکتی جب تک اسے پاک نہ کر لیا جائے۔ جہاں علی آ جائے وہاں عالمین کی گردنوں کو جھکایا جاتا ہے۔ دارین قربان یا علی۔ چار مصرعیں قبلہ مجھے ذاتی طور پہ بڑے پسند ہیں، دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے۔ دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، نہ جانیے واقعہ کیا اسرار کھلے ہوں گے۔ کعبے سے کوئی پوچھے اس وصل کے منظر کو جب نور کے دو ٹکڑے آپس میں ملے ہو، جو شعر پہ بھی نہیں بولا اس کے لیے اگلا شعر پڑھتا ہوں۔ پلک جھپکنے نہ پاتی کہ تور کی مانند، تور یاد ہے کہ نہیں؟ پلک جھپکنے نہ پاتی، چاچا بخا صاحب پلک جھپکنے نہ پاتی، بابا اجاز شاہ جی پلک جھپکنے نہ پاتی کہ تور کی مانند تمام کعبے کا نقشہ بدل گیا ہوتا۔ جو ایک مقام پہ دو نور ہو گئے تو بہم خدا کا گھر جو نہ ہوتا تو جل گیا۔ خدا کا گھر جو نہ ہوتا، خدا کا گھر جو نہ ہوتا، میرے پاس کو خدا کا گھر جو نہ ہوتا، تیرا پکھا بند ہو گیا، خدا کا گھر جو نہ ہوتا تو جل گیا ہوتا۔ دو ٹکے کا بے غیرت مولوی کہتے ہیں اللہ سے مانگو، کمینے ہم مانگتے اللہ سے ہیں۔ فقیر کا کام ہے دروازے پر دستک دینا، گھر سے جو نکلے اس کے سامنے جھولی پھیلا لینا۔ یا تو اللہ کے گھر سے علی کے علاوہ کسی اور کو نکلتا دکھا۔ تو سچیو ہر ایک آنے والا اپنے
میں اپنے گھر سے آیا ہے. خدا لم یزل کے گھر سے آئے تو علی آئے. قادر کے ہاتھ پہ قضا آئی. اللہ کی ساری کائنات میری ملکیتوں میں جوش کے 6 مصروں میں قربان کر دو. جوش کہتے ہیں سلمائے روزگار کو زرعی کبا ملی، انسانیت کو دولت صد ارتقا ملی. چوتھے مصرے پہ جو بندہ شیعہ بھی کہلوائے اور نہ بولے مجھے حیرت ہوگی. انسانیت کو دولت صد ارتقا ملی، ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی، ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی. سلمائے روزگار کو زرعی کبا ملی. جوش کہتے ہیں آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی. آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی. جس وقت نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. اپنے کو کردگار نے. کسی گھر میں بچہ پیدا ہو، 2 سوال بڑے ضروری. پنجابی کی میں پوچھتے ہیں کی ہوئے، رشتہ کرنا ہو تو پھر پوچھتے ہیں کی کرتا ہے. منڈا کی کرتا ہے. لاہور ایک رشتہ کیا، انہیں کہا منڈا کی کرتا ہے، انہیں کہا ماتم کرتا ہے. تے رشتہ ہو گیا. انہیں کہا جی اس تو چنگا کام کیڑے. کی ہوئے. پیغمبر نے کہا میرا بھائی. دوسرا سوال کی دیتے گئے سونا ہوئے تھے نانکیاں تھے. جیلے چپ ہو تو سونے ہو. کدی تو سنے چندہ چاچو جی ماما دن جی ہاتھ کھڑا کرے ہو بندہ جتے گھر کدی چانو کسے چاچا سڈے ہوئے اگلیاں سڈنی نہیں رہنی. سونا ہوئے تو مامیاں تھے. مولوی صاحب تھے میرے جی ہوئے سیدھا چاچے. اور پھر پیار نالی نہیں آتی ہیں بھی یہ چاچے تھے گئے، یہ چاچیاں تھے گئے، شودے چاچے. پیغمبر سے مکے والوں نے پوچھا بچے کی شکل کس میں ہے؟ نبی چپ. بندے قریب آ کہتے تھے کس کی شکل ہے؟ نبی چپ. کس کی شکل دیتا ہے؟ نبی چپ. جو بندہ آیا جشن منانے اس طرح سے نہیں بیٹھا جی میں انے نما مسیحت بٹھا کے بندی تھی. اس بندے کو جشن کی دعوت دے رہا ہوں، اس فکرے پہ بھی کوئی جشن نہ منا سکے اس کی اپنی قسمت. کس پہ گیا ہے؟ شکل کس کی دیتا ہے؟ نبی چپ. یہ چپ ہوا وہ بول پڑو. اس نے کہا میرے گھر نہ اس سے پہلے کوئی آیا نہ اس کے بعد کوئی آئے گا، بتاتا کیوں نہیں؟